بسم اللہ الرحمن الرحیم 27 سوال جوڑ کر لائے مولا کے پاس، اور اپنے گمان میں کہ اس سے زیادہ مشکل سوال ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ سوچ کر آئے کہ علی کسی نہ کسی سوال پر کہیں گے کہ کل بتاؤں گا، اور بس وہی وقت ہوگا جو ہماری مراد پوری ہوگی۔ اور جب پہنچے مولا کی خدمت میں تو چھٹے سوال کے بعد 7واں بھول گئے، تو مولا نے فرمایا میں 7واں سوال بتاؤں، 8واں سوال بتاؤں؟ تم جو سوال سوچ کر آئے ہو وہ بھی جانتا ہوں اور اس کے جواب بھی جانتا ہوں۔ ہم نے کوشش کی کہ مولانا اس عشرے میں امام حسن کی سیرت پہ غور کریں، مگر حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آج میں آپ کے سامنے اس تمہید کو یہیں روک کر میرے مولا علی علیہ السلام نے امام حسن سے 10 سوال کیے کہ بیٹا اس کے جواب کیا ہیں۔ اب وہ 10 سوال یقین جانیے کہ ہر سوال کا جواب ایک مجلس ہے، یعنی میرا دل کر رہا ہے کہ آئندہ سال اگر زندگی رہی تو آئندہ سال بھی امام حسن کے علم پر بات ہو، امام کی دانش پر بات ہو، امام کی حکمت پر بات ہو، اور ہر سوال کا جو جواب ہے اس کی شرح کی جائے۔ جو مولا علی نے اپنے بیٹے سے سوال کیے ہیں اور امام نے مولا حسن نے جواب دیے ہیں، ایک ایک جواب کا مکمل تفصیل سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ توفیق ہوئی تو صلوات پڑھیں ذرا محمد۔ میں آج آپ سے کہہ دیا ہے تو ایک سوال اور اس کا جواب۔ اچھا، سوال کیوں کر رہے ہیں مولا؟ سوال دو وجہ سے کیا جاتا ہے، یا سیکھنے کے لیے کیا جاتا ہے یا سکھانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تیسرا اور کوئی وجہ سوال نہیں ہے۔ اب اگر مولا علی اپنے بیٹے سے سوال کر رہے ہیں تو سوال کرنا بتا رہا ہے، سوال کرنے والا کون ہے یہ دیکھا جائے گا۔ سوال کرنے والے کیونکہ مولا علی ہیں، اور سوال کرنے والا وہ ہے جس نے بلا واسطہ علم لدنی کو نبی سے لیا ہے۔ جی فرمایا میرا علم مصطفیٰ ہے۔ جب کسی نے 27 سوال جوڑ کر لائے مولا کے پاس، اور اپنے گمان میں کہ اس سے زیادہ مشکل سوال ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ سوچ کر آئے کہ علی کسی نہ کسی سوال پر کہیں گے کہ کل بتاؤں گا، اور بس وہی وقت ہوگا جو ہماری مراد پوری ہوگی۔ اور جب پہنچے مولا کی خدمت میں تو چھٹے سوال کے بعد 7واں بھول گئے، تو مولا نے فرمایا میں 7واں سوال بتاؤں، 8واں سوال بتاؤں؟ تم جو سوال سوچ کر آئے ہو وہ بھی جانتا ہوں اور اس کے جواب بھی جانتا ہوں۔ وہ علی اور ماشاءاللہ۔ اور جب کسی نے مولا کے اس انداز تخاطب پر تعجب سے کہا یا علی آپ کا علم، توجہ ہے، آپ کا علم غیب ہے، آپ عالم غیب ہیں؟ سنیں جواب۔ مولا نے فرمایا میں عالم غیب نہیں ہوں، قربان جائے ایک ایک جملے پر۔ میں تو کہتا ہوں مولا علی کی زندگی تو میری اور آپ کی زندگیاں کم ہیں جو ہم مولا کی زندگی پہ غور کریں۔ ہم تو مولا کے ایک فرمان کو اگر ساری زندگی سمجھنے کی کوشش کریں تو اس فرمان کی گہرائی زیادہ ہے اور ہماری عمریں کم ہیں۔ فرمایا، پوچھا یا علی آپ عالم غیب ہیں؟ تو میرے مولا نے فرمایا میں عالم غیب نہیں ہوں، صاحب غیب سے استفادہ کرتا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دوسرے کی آواز آئی یا علی آپ کا علم نبی کے علم کے برابر ہے؟ اس پر میرے مولا کی پیشانی پر بل آ گیا۔ فرمایا خبردار، ھذا لعاب النبی، میرا علم لعاب مصطفیٰ ہے،
میں نے پہلی گھٹی نبی کی زبان لی تھی، لعاب مصطفیٰ میں نے لیا تھا جس سے اللہ نے مجھے علوم کے چشمے عطا کیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھے مولانا اظہر حسن زیدی کا جملہ یاد آ رہا ہے کہ جب خانہ کعبہ میں ولادت کے تیسرے روز مولا نبی نے مولا علی کو گود میں لیا تو نبوت کی گرمی پا کر صاحب امامت نے آنکھیں کھولی، اور جب صاحب امامت نے آنکھیں کھولی تو پہلا دیدار سرکار مصطفیٰ کا کیا، اور یہاں دیدار ہوا تو وہاں نبی نے اپنی زبان گھٹی کے طور پر منہ میں دے دی۔ اظہر حسن زیدی فرماتے ہیں علی سے نہ الجھو، علی وہ ہے جسے نبی نے زبان دے دی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ کر لی۔ اب وہ علی اگر اپنے بیٹے سے سوال کر رہا ہے، اگر مولا علی اپنے فرزند امام حسن سے سوال کر رہے ہیں تو وہ اس لیے نہیں ہے کہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، بلکہ امام کا علم عام کرنا چاہتے ہیں۔ جی جا رہا تھا متوکل شکار کرنے کے لیے، معاف کیجیے گا، متوکل شکار کرنے کے لیے جا رہا تھا، بچے کھیل رہے تھے، سارے بچے اس کی سواریوں کو آتا ہوا دیکھ کے دوڑ گئے، مگر امام علی نقی نہیں گئے، اور جب قریب پہنچا تو دیکھا کہ ایک اکیلا بچہ کھڑا ہے، پوچھا کہ سب چلے گئے تو آپ کیوں نہیں گئے؟ حضرت نے فرمایا رستہ بڑا وسیع تھا، میرا کھڑا ہونا تمہاری راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، اور میں نے کسی کا کچھ بگاڑا نہیں ہے جو کسی سے ڈروں۔ سبحان اللہ۔ چلا گیا، شکار کھیل کر واپس آیا، سواری آنے لگی، وہی بچے جو دوبارہ کھیل رہے تھے وہ سب چلے گئے، امام روکے رہ گئے۔ پھر قریب آ کر سواری روک لی، کہنے لگا کہ سب چلے گئے تو تم کیوں نہیں گئے؟ حضرت نے فرمایا یہ سوال تم نے پہلے بھی کیا تھا اور میں نے جواب دے دیا تھا۔ تو کہنے لگا اچھا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو یہ اپنے باز کو اس نے فضا میں چھوڑا تھا، وہ سمندر سے مچھلی چھوٹی سی پکڑ کے لایا تھا، خوبصورت سی مچھلی، ایک چھوٹی سی مچھلی مٹھی میں دبا کے کہنے لگا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ امام نے فرمایا میرے آباء و اجداد نے مجھے بتایا ہے کہ بادشاہوں کا مزاج شکار کھیلنے کا ہوتا ہے، وہ شکار پہ جاتے ہیں اور فضا میں اپنا باز چھوڑ دیتے ہیں، ان کا باز سمندر سے مچھلی پکڑ کر لاتا ہے، وہ اپنی مٹھی میں دبا کے اللہ کے ولیوں کا امتحان لیتے ہیں۔ علامہ ذیشان درجبادی فرماتے ہیں اگر مولا نے اتنا کہہ دیا ہوتا کہ تیری مٹھی میں مچھلی ہے تو علم امام کا پتہ تو چل جاتا، مگر وسعت علم امام کا پتہ نہ چلتا۔ تو امام سوال کر رہے ہیں اپنے فرزند سے تاکہ وسعت علم امام حسن کا اندازہ ہو۔ اب پہلا سوال، اور آج کی مجلس میری اسی پر مکمل ہوگی۔ فرماتے ہیں یا بنیا مسداد، شب عاشور ہے اور آج ایک تعداد بہرحال ان کی بھی شریک ہے جو شاید پچھلے دنوں میں نہیں تھی، اور شاید ہی کوئی شیعہ ہو جو 9 محرم مجلس میں نہ جائے، شاید ہی کوئی شیعہ ہو، اور ایک بڑی تعداد ہمارے سنی بھائیوں کی بھی 9 اور 10 کی مجالس میں ان کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے۔ ہم سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اتنا بڑا اشراف پڑھ رہے تھے، اتنے ہزاروں لوگ آ رہے تھے، جی ان کے لیے یہ کہتے، ان کے لیے وہ کہتے، ان کو ایسا کر دیتے، ان کو ایسا بنا دیتے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی تم ہماری جگہ بیٹھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہاں بیٹھنے والے کی ذمہ داریاں کتنی ہیں۔ جی تو یہاں تو یہ جو 10 دن کا ذوق اور جذبہ ہے وہ تو سال بھر میں نہیں ہے نا، وہ والی باتیں جو ہمارے بعض دوست ہم سے توقع رکھتے ہیں وہ سال بھر آنے والوں کے لیے ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات پہ ہے۔ کون ہے؟
کس نے دیے؟ ایک اور صلوات نبی کی ذات پہ دیں۔ یہ کچھ دن پہلے طے ہوتی ہیں باتیں، تو تھوڑا سا پہلے آپ فرماتے تو اس پہ غور کیا جا سکتا تھا۔ اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے، بلندر صلوات نبی اکرم۔ اب امام سوال کر رہے ہیں اپنے فرزند سے، مس صدات یا بنیا مس صدات، صدات کیا ہے؟ سین دال الف دال، دال پہلے کے اوپر تشدید ہے، صدات ہے، سین دال الف دال، مس صدات، صدات کیا ہے؟ عربی زبان میں لغت میں صدات کہتے ہیں محکم، مضبوط اور مدلل بولنے، یعنی جب بات کی جائے تو اتنی مضبوط بات کی جائے کہ اس بات کو توڑنا، اس بات کو رد کرنا مشکل کم سے کم ہو۔ اب بولنے والا جتنا مضبوط ہوگا اتنی ہی بات بھی مضبوط ہوگی۔ تو لغت میں تو کہتے ہیں صدات مضبوط اور محکم اور مدلل گفتگو، اور صحیح بولنے کو صواب کہتے ہیں، سواد سے، سین سے نہیں۔ صحیح بولنا صواب، مضبوط بولنا صدات۔ میرے ساتھ ہیں آپ؟ لہذا میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، مولا علی علیہ السلام نے متقین کی 110 صفتیں بیان فرمائی، اور 110 صفتوں میں مولا علی نے تیسری صفت جو بیان فرمائی وہ فرمایا منطقہم الصواب، ان کا بولنا صحیح ہوتا ہے۔ متقی وہ ہے کہ جو بولتا ہے تو صحیح بولتا ہے، صحیح بولنا ان کی عادت ہے، وہ صحیح بولتے ہیں، بات صحیح کرتے ہیں۔ اب صحیح بولنا تو ثواب ہے، اور مضبوط بولنا صدات ہے۔ اچھا بولنا تو فصاحت ہے، اور اچھا صحیح جگہ بولنا بلاغت ہے۔ یا علی یا علی یا علی